Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. آج پانچویں تراویح کے اندر جو ہم نے قرآن کریم کو سنا، سورہ نساء کا کچھ حصہ اور سورہ مائدہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں نمبر 1 پر بتلایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کسی شخص پر بڑا ظلم ہو رہا ہو، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تو وہ ظالم کی شکایت کرتا ہے عدلیہ کے پاس میں جا کر کے انصاف حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور جرائم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی انصاف ملنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ تو اس میں اگر کوئی مظلوم کسی کی شکایت کر رہا ہے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ کسی مظلوم کا کسی کے بارے میں شکایت کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مظلوم اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس کو برداشت کر رہا ہے، تو آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ ایک تو چیز یہاں پر یہ بتلائی۔ دوسری چیز بتلائی کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے ارادہ کیا۔ تو قرآن نے اس کی تردید کی، اس پر اعتراض بھی کیا، اور ان کو بتلایا گیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور قرب قیامت سے پہلے آئے گی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا۔ اس کے بعد میں عقیدہ تثلیث، یعنی نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 طریقے سے ان کو مانتے تھے۔ کچھ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں بھی ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے قوم کے، انہی کے اندر کے لوگوں کے عقائد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ بشر ہے، یعنی انسان ہے۔ یہ بھی خاص بتلایا کہ بشر یعنی انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ بتلایا۔ تو ان کا رد کیا اس میں۔ اس کے بعد میں سورہ نساء کا یہ آخری پیغام ہے کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی میراث کی چیزیں بتلائی گئی تھیں۔ تو کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین ہوں۔ ایسا آدمی جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اور وہ مر جاتا ہے اور بہت سارا مال چھوڑ جاتا ہے، تو اس کی تجہیز اور تکفین اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد، 4 چیزیں ہیں اس میں۔ اس کو اس کی کفن میں پورا پیسہ جتنا لگتا ہے اتنا لگانا پڑے گا، اس کے دفن کے لیے جتنا پیسہ لگتا ہے اتنا اس کے پیسے میں سے لگانا ہے، اس پر اگر کسی کا قرض ہے تو اس کے قرضوں کا ادا کرنا ہے، اس نے اگر وصیت کیا تھا مرنے سے پہلے کہ میرا مال فلانے کو دینا تو اس کو دینا ہے۔ اس کے بعد میں اگر مال بچ جاتا ہے، تب اس کے تو والدین بھی نہیں ہیں اور بچے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا مال کس کو دیا جائے گا؟ تو شریعت نے بتلایا کہ اگر اس کی بہن ہے تو اس بہن کو نصف مال دے دیا جائے گا آدھا، یا ایک سے زیادہ بہن ہے تو پھر 1/3 مال ان دونوں بہنوں کو دیا جائے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں بھی ہے تو اس میں پھر وہی مسئلہ چلے گا کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے۔ اس کے بعد میں سورہ مائدہ، مائدتن کہتے ہیں دسترخوان کو، عربی زبان میں دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا۔ تو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس صورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ تو اس سورہ مائدہ میں حلال اور حرام دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں سورہ مائدہ کے اندر سب سے پہلے کس چیز کا ہم کو تعلیم دی گئی؟ پہلی چیز یہ بتائی کہ عہد کو پورا کرو، جو وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ وعدے دو طرح کے بتلائے مفسرین نے۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اطاعت کے متعلق وعدہ کیا، الست بربکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جا کر کے آپ کو اپنا خدا مانیں گے اور آپ کی عبادت کریں۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ لوگوں کا آپس میں عہد کرنا کسی چیز کو، کہ ہاں میں یہ کام تمہارا کر دوں گا، اس عہد کو پورا کرنا، دونوں بھی عہد کو پورا کرنا انسان پر ضروری ہے۔ اس کے بعد کی آیت اس سے پہلے بھی آئی تھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو اس میں ایک ہی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو جانور، اگر کسی جانور کو دوسرے جانور نے پھاڑ دیا ہو اور وہ صحیح سالم ہے لیکن مر چکا ہے تو یہ بھی مردار، یا کسی جانور کو کسی گاڑی والے نے اڑا دیا تو یہ بھی مردار، یا کوئی جانور کسی دیوار وغیرہ کو لگ کر کے کسی جانور کو ٹکر کھا کر کے مر جائے یہ بھی مردار، یا کسی جانور کو گولی کے ذریعے سے، کسی اور چیز کے ذریعے سے، کسی دھاردار چیز کے ذریعے سے بغیر اللہ کے نام کے اس کا شکار کیا جائے تو اور وہ مر جاتا ہے، اس کی سانسیں باقی نہیں رہتی ہے تو وہ بھی مردار ہے۔ تو ایک چیز یہ بتائی کہ مردار یعنی 8 حرام چیزیں بیان کی مردار کی اس میں جو یہاں پر بتلائی گئی۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ تکمیل دین کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو کامل فرما دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، تو دین کو کامل کر دینے کا اعلان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور فرما دیا گیا کہ اب دین آپ پر مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی آدمی اس کے اندر کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا اور اس میں سے کسی چیز کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، جن کا قرآن میں ذکر کیا، وہ کتابوں کا اگر اسی انداز میں مانتے ہیں، اگر وہ کسی جانور کو ذبح کرتے اللہ کا نام لے کر کے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، وہ بتلایا۔ اس کے بعد میں انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عدل انصاف سے کام کریں، ایسا نہ ہو کہ دشمن ہے تو اس سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، دوست ہے تو اس کے ساتھ میں انصاف کیا جا رہا ہے۔ تو انصاف چاہے دشمن ہو یا دوست ہو، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اس کا معاملہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم صحیح معاملہ اختیار کریں۔ اس سے پہلے بتلائے تھے کل کہ سچی گواہی دے آدمی، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے اس کا نقصان نہ کرے، یا اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ آدمی مجھے نقصان پہنچے گا، تو اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد میں یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید کی گئی۔ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جنت ہماری ہی ہے، دعوے بھی دار تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جہنم میں ہم جائیں گے بھی، ایام معدودہ، چند دن 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد وہاں سے نکال دیا جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ نے اس دعوے کی تردید فرمائی۔ اللہ کے یہاں پر ایمان عمل پر ہی فیصلہ ہوگا، رشتہ داری کام میں نہیں آئے گی، تو ان کا دعویٰ بھی غلط تھا۔ اس کے بعد میں حابل اور قابل کا واقعہ سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا۔ اب یہ دونوں میں قاتل کون ہے؟ تو جس میں قاف ہے وہی قاتل ہے۔ حابل یہ اچھا آدمی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، تو ان کا جھگڑا لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا، شادی کی بنیاد پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب حضرت حوا کو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں ہوا کرتے تھے، تو جو لڑکے کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا نکاح اس سے جائز نہیں ہوتا۔ تو قابل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی۔ تو قابل نے کہا کہ میں اسی لڑکی کے ساتھ میں نکاح کروں گا جو میرے ساتھ میں ہوئی ہے، تو اس کو روکا گیا، تو اس نے نہ مانا اور حابل کو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد میں بتلایا گیا کہ جو باغی لوگ ہیں، جو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں یا لوگوں کے مالوں کو دبا دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو ان کے متعلق 2 چیزیں بتلائی، 2 صورتیں ہیں کہ کسی صورت میں ان کو سولی دینے کا حکم ہے، اور اگر کسی مومن کا مال چوری کر دیتے ہیں، اسلامی مملکت کا معاملہ ہے، تو وہاں پر ان کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے۔
اس کے بعد میں چوری کی سزا کا بیان ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ اس میں قرآن نے السارق پہلے کہا، والسارقۃ بعد میں کہا، اور زنا کی آیت میں الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا تذکرہ کیا، بعد میں مرد کا تذکرہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا دونوں باتوں سے کہ چوری کرنے میں پہل جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے، اور زنا کے معاملے میں پہل خاتون کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے دونوں الفاظ کو یہاں پر بتلایا۔ تو اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ کوچوں تک کے کاٹ دیے جائیں گے، جو بھی چوری کے درجے میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے اس میں۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ یہود اور نصارہ اور منافقین تینوں بھی قریب قریب درجے کے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تعویلیں کر کے اپنے خواہشات کے مطابق اس کے اندر راستے نکالتے تھے، کہ ان کی نفس کو جو پسند آتا تھا ویسا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی منع کیا گیا۔ دیکھو یہود نصارہ اور کفار یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہمیشہ اپنے ہی لوگوں سے محبت انہوں نے کیا ہے اور کرتے رہے گے، اپنے گروپ کے لوگوں سے اور اپنے مذہب کے لوگوں کی ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، اور مسلمانوں سے چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو یا کفار ہو، ہمیشہ ان کو بغض ہی رہا ہے، اور آج بھی ہم یہ چیزیں اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ان سے دلی دوستی مت رکھو، اگر تم ان سے دلی دوستی رکھو گے تو یہ تمہارے دل کے راز کو لے کر کے تم کو نقصان پہنچائے گا، اس سے منع کیا گیا۔ اور ان کی دوستی سے نقصانات بتلائے مفسرین نے، ان کے ساتھ میں رہنے سے آدمی ان کے جیسا بن جاتا ہے، ان کی جیسے نظریات ہو جاتے ہیں، ان کی جیسے سوچنے لگ جاتا ہے، تو ان کے نقش قدم پر چل جاتا ہے، اس لیے ان کی دوستی سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر رہے ہیں، تو اس میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ اپنی ذات کو ہوں۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے اسلام کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد میں بتلایا کہ اگر تم دین کا کام نہیں بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ کر کے دوسری قوموں کو لائیں گے اور ان سے دین کے کام کو لیں گے، اور ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور ہم سے اچھا اسلام پر عمل کریں گے۔ آج بھی ہو رہا ہے نا، امریکہ کے علاقوں میں، یورپین بہت سارے ممالک کے اندر لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ سنتوں کے پابند ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق اور اسلام کی احکامات کو اور اس کے ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، حرام کر دیا، اللہ کو اختیار ہے کون سی چیز کو حلال کرے، کون سی چیز کو حرام کرے۔ بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام کر دے اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر دے، تو یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کو اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ قسم، اس سے پہلی بھی بات آئی تھی کہ قسم لغو بیکار کی قسم کھانا یہ بھی منع ہے، اور آدمی قسم کھا رہا ہے اور اس کو قسم کو توڑ رہا ہے تو اس کے جو ہے 3 روزے رکھنے کا حکم ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے آدمی۔ تو مثلا قسم کھایا آدمی نے، قسم کس کی کھا سکتے ہیں؟ تو قسم اللہ ہی کی کھائی جائے گی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے قرآن شریف کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، تو یہ قسم کھانا جائز نہیں، کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، اللہ کے غیر کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قسم کب کھانا چاہیے؟ کہ اگر کوئی مد مقابل سامنے والا شخص اگر ہماری بات کو نہیں مان رہا ہے، اس وقت قسم کھانا ہے، اللہ کی قسم جو بھی معاملہ ہے وہ۔ اب کسی نے قسم کھایا اور قسم کو توڑ دیا، مثلا کسی نے قسم کھایا کہ میں فلانے کے گھر پر نہیں جاؤں گا، اور وہ اتفاق سے چلا گیا، میت ہو گئی تھی اب چلے گئے، اب اس نے قسم توڑ دیا، اب حانث ہو گیا۔ اب حانث ہونے کی وجہ سے، قسم توڑنے کی وجہ سے اس پر وہ شریعت کا جو رول بتلایا قسم توڑنے والوں کے لیے وہ اس پر آ جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کا بیان کیا، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت کی عبادت اور یہ بت بیچنا یہ چیزیں ناجائز حرام ہیں، اور اسی طریقے سے جوا کرنا، یعنی تیروں کے ذریعے سے جوا کھیلنا، پہلے لوگ کھیلتے تھے، اور ایسے ہی فال نکالنا کسی عمل کے ذریعے سے، تو یہ فال نکالنا بھی غلط ہے۔ اس کے بعد میں بتلایا حاجیوں کے لیے کہ اگر کوئی حاجی حالت احرام میں ہے تو اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ معقول اللحم جانور ہو یا غیر معقول اللحم۔ معقول اللحم سے مراد جو جانور کھائے جاتے ہیں حلال ہے وہ جانور ہو، یا جو جانور کھائے نہیں جاتے وہ ہو، تو ان کی شکار اس کو جائز نہیں۔ آخر میں بتلایا کہ بے فائدہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ اگر میں
ہاں کر دیتا ہے، ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ وہی دسترخوان کا ذکر واپس دوبارہ کیا گیا اور بتلایا گیا اے عیسیٰ علیہ السلام ہم تمہارے لیے دسترخوان اتار رہے ہیں، لیکن تمہاری قوم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرے گی، نافرمانی ہی کرے گی۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ قیامت کے دن سوال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ایسا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم کو تمہارے اماں کو معبود بانے، یعنی خدا تسلیم کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی یہ چیز لوگوں کو بولے ہی نہیں کہ وہ ہم کو خدا تسلیم کریں، بلکہ ہم نے یہ کہا ان کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اور انہوں نے عبادت نہیں کی، نافرمانی کی۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو ان کو عذاب دیں، آپ چاہے تو ان کو معاف کریں۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ سچ کے اندر نجات ہے، سچ جو آدمی بولے گا اس کو نجات، میدان حشر میں بھی سچائی ہی چلے گی، جھوٹ نہیں چلے گا وہاں پر۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی کام آئیں گی، کہ سچی چیزیں اس کے کام آئیں گی اور جھوٹ والے تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یہاں پر سورہ بقرہ، سورہ مائدہ کو ختم